اور حضرت ہماری ضروری ہے لاسٹ نائٹ کا آپ کے درس کے میرا خیال ہے میرے جیسے آدمی کے سمجھنے کے لیے ہیو ٹو سی دا ٹیپ. کیا چیز؟ لاسٹ نائٹ درس قرآن ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. آئی تھنک اٹ نیڈز اباؤٹ ٹو ریپلے اٹ a couple of times, especially comparison of evolution with the parallel to development of religion. Because the human evolution, according to Darwin's theory or other theories, it has taken very long time to reach this stage of Homo sapiens. But religious development has not taken so long. بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس مثال میں ہی اس بات کا جواب دے دیا جو قرآن کریم میں پیش کی ہے. فرمایا ہے کہ دیکھو ماں کے پیٹ میں کیسی کسی تصویروں میں سے گزرتے ہو تم، ان کی شکلوں سے نکلتے ہو. تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے اندر وہ ایوولوشن ریپیٹ ہو جاتی ہے تو اور ملین بلکہ بلینز ایئر سے تعلق رکھتی ہے. تو اسکیل چھوٹی ہو گئی ہے نا اب. تو مذہب کی تاریخ پر بھی اسی اسکیل کا اثر پڑے گا اسی حد تک. انسان کی جو پیدائش ہے اس نے 9 مہینے کے اندر وہ ساری فلم انوائنڈ کر دی جو بلینز آف ایئرس پہ پھیلی ہوئی ہے. تو انسان کے زمانے میں اسکیل اسی حد تک اسی نسبت سے چھوٹی ہو گئی ہے. ڈیولپمنٹ کی رفتار اسی نسبت سے تیز ہو گئی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں تک انسانی ترقی کو ملحوظ رکھا جائے تو انسانی ترقی کی رفتار بھی جو آگے بڑھ رہی ہے اس میں ایکسلریشن آتی چلی جا رہی ہے. اور اتنی ایکسلریشن آ گئی ہے کہ اگر آج کل کے 10 سال کی ترقی کو آپ ملحوظ رکھیں تو گزشتہ آدم سے لے کر 10 سال پہلے تک کی ساری ترقی مٹیریل چارج میں اس کے برابر نہیں نظر آئے گی. اتنے بڑے بریک تھرو ہوئے ہیں اور آئندہ 10 سال میں اس رفتار میں اور بڑھنا ہے اسی طریقے سے. ایکسلریشن آتی جا رہی ہے. اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے، انسان اس سارے ایوولوشن کے دور میں جو اس میں مادی ایوولوشن بھی شامل ہے اور زندگی کی ایوولوشن بھی شامل ہے، اس سب کو اگر اکٹھا ایک چارٹ میں بنایا جائے اس میں انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس سے اب تک کے زمانے کو اس میں شامل کر لیا جائے تو آپ کو پتہ کیا نسبت بنے گی. اگر فرض کریں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کیوں اسکیلز بدل گئی ہیں. فرض کریں کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ سب کام ہو گیا جو ابتدائے آفرین سے لے کر اب تک ہوا ہے. تو 24 گھنٹے کے اندر یعنی اس اسکیل کو اسپیڈ کے جس طرح آپ کرتے ہیں نا، دنیا کا نقشہ اتنی سی جگہ میں لے آتے ہیں اور اسکیل بدل دیتے ہیں. تو اگر ٹائم اسکیل بدل کر آپ 24 گھنٹے کی اسکیل پر لے آئیں یعنی ایک دن کے، تو انسان پتہ کب پیدا ہوا ہے اور اس کو کتنا حصہ ملا اس زمانے میں سے. 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ مکمل وہ ہیں جس میں انسان ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. 23 گھنٹے آخری 1 سیکنڈ کا جو آخری حصہ ہے اس میں آ کے انسان پیدا ہوا ہے. اگر انسان کی ترقی کے لیے وہی اسکیل استعمال کی جاتی تو 1 سیکنڈ کے اس تھوڑے سے حصے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، ناممکن تھا. اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس کی ترقی کی رفتار بہت بڑھا دی، اتنی زیادہ تیز کر دی کہ اس کی پیدائش 9 مہینے میں بلینز آف ایئرز کی ایوولوشن کو یا ملینز کی ایئرز آف ایوولوشن کو ریپیٹ کر جاتی ہے. اور خود وہ ترقی اس تیزی سے کر رہا ہے کہ اب وہ 1 سال میں اتنی اسٹرائڈ کر لیتا ہے جو پہلے ہزاروں سال میں نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اسکیلز بدل گئی ہیں. تو مذہب کی ایوولوشن کیوں تیز نہ ہوتی؟ مذہب کی ایوولوشن اگر اس اسکیل پہ کی جاتی تو انسان کو پہلے ہونا چاہیے تھا.
ہاں ہاں. مگر اس لحاظ سے جو حضور نے رات کو فرمایا جو پریزنٹ مذہب کی تعلیم ہے اس میں پریویس زمانے کے جو مذاہب ہیں ان کی تعلیم ریفلیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کسی مذہب کو ہم کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہہ سکتے یو آر رانگ. کسی مذہب کی بنیاد کو رانگ نہیں کہہ سکتے. کسی مذہب کی تعلیم کے بعض حصوں کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت میں یہ پیچھے رہی ہوئی تعلیم ہے جب آبسولیٹ ہو چکی ہے. جو آپ نے درس میں بیان کیا ہے اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فنڈامنٹل تمام مذاہب کے بیسیکلی وہی ہیں جس طرح لائف کا بریک ورک ایک ہی ہے. خواہ انسان ہو خواہ جانور ہو, جہاں تک کسی اسٹیج پر بھی ہو اس کا جو بیسک نقشہ ہے زندگی کا جس کو فنڈامنٹل کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے. وہ ڈی این اے آر این اے وغیرہ اسی قسم کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ سب میں کامن ہے, اور اسٹائل وہی ہے, ڈیزائن ملتا جلتا ہے. یہ ہیں فنڈامنٹل. فنڈامنٹل قرآن کریم فرماتا ہے کہ سارے مذاہب کے ایک ہیں, لیکن اس کے باوجود بندر اور انسان کی شکل میں بڑا فرق ہے. آپ یہ کہیں کہ بندر کا جو اناٹمی اور بندر کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بہت ملتی جلتی ہے انسان سے, اس لیے کیا فرق پڑتا ہے پھر بندر ہی کیوں نہ بن جائیں ہم؟ یہ معقول سوال ہوگا. مگر یہ جو اگلی سطح کی ترقی یافتہ شکل آ چکی ہو تو پچھلی سطح کی چیز آبسولیٹ ہو جاتی ہے فوراً. آپ کا اپنا تو یہ حال ہے کہ اگلا ماڈل موٹر کا آ جائے اگلے سال کا, تو یو ول پریفر ٹو ہیو دیٹ ماڈل, حالانکہ بنیادی طور پر بہت ہی معمولی فرق پڑا ہوتا ہے. اور مذہب میں کے ماڈل میں تو بہت زیادہ چینجز آئے ہوتے ہیں بنسبت اس موٹر کے ماڈل کے, اور وہ آپ کو مفت مل رہا ہے اور آپ لیتے نہیں. یہ مطلب ہے انسان کی بات کر رہا ہوں, آپ کو ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا. مگر اب بہت سی جو یہ فرینڈلی ٹاکس ہوتی ہیں دوسرے مذاہب کے ساتھ, میں نے کئی دفعہ کیا ہے, وہ پھر فرینڈلی ٹاک میں وہ کہتے ہیں کیا ہمارا مذہب غلط ہے؟ میں بتا چاہ رہا ہوں غلط کہنا ان کو اس طرح ہے, ضروری ہے ان کو آپ یہ سمجھائیں, اور مجھے لگتا ہے کہ بار بار سمجھانا پڑے گا کہ بنیادی طور پر مذہب ایک ہونے کے باوجود دو قسم کے اب فرق ایسے پڑے ہیں جن کی وجہ سے مذہب میں غلطیاں آ گئی ہیں. ایک فرق یہ ہے کہ تعلیم کا ایک حصہ گزشتہ مذاہب کا وقتی تھا. جس طرح انسان کی ترقی میں سوشل سیکٹر میں اس کے اندر ایک حصے میں انسان کے گڈے نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے. اب اس زمانے میں جا کر آپ دیکھیں تو گڈے کو غلط کہہ ہی نہیں سکتے. وہ سب سے زیادہ اس زمانے کی ترقی یافتہ صورت ہے. کارٹ گڈا جس کو کہتے ہیں, اور لکڑی کے بنے ہوئے ویل, اور آپ اس کو غلط ان معنوں میں کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس زمانے میں سب سے ایڈوانس طریقہ تھا کیریج کا. لیکن جب گڈے کے بعد اور تیز رفتاریاں سواریاں چیریٹ ٹائپ کی ایجاد ہوئی جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار تھیں, یا کنوینس کے لیے اور ماڈرن طریقے استعمال ہو گئے, ایجاد ہو گئے, یہاں تک کہ فریٹ ٹرینز اور بڑے بڑے ٹرک اور یہ سب چیزیں, اس وقت گڈے والا آپ سے بحث شروع کر دے کہ میں تو گڈے ہی رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ تم کہتے ہو کہ اس وقت یہ پرفیکٹ تھا اپنے وقت کے لحاظ سے, تو اس کا یہ معقول ہوگا ستان؟ تو یہی جواب ہے کہ ہم غلط نہیں کہتے کیونکہ جس وقت یہ تعلیم آئی تھی اس وقت درست تھی, لیکن زمانے سے تعلق رکھنے والی تھی, اس لیے اس کا وہ حصہ جو زمانی ہے وہ غلط ہو گیا آج کے کانٹیکسٹ میں, اس وقت کے کانٹیکسٹ میں نہیں. لیکن جو بنیادی حصہ ہے دین قیمہ جس کو قرآن کریم فرما رہا ہے وہ جاری ہے, اس کو کبھی کوئی غلط نہیں قرار دے سکتا. اس میں بیسکس ہیں کہ ورشپ کرو, انسان کے حقوق کا خیال رکھو, اپنے اموال میں سے غریبوں کے لیے اور نیک کاموں میں خرچ کرو. اس کو کوئی زمانہ بھی غلط نہیں کر سکتا. یہ فنڈامنٹل ہیں. دوسرا حصہ وہ ہے جو انہوں نے خود بدلا دیا. ابتغاء تعویل, ابتغال فتنت و ابتغال تعویل جو کل کی آیت ہے اس میں اس کا ذکر ہے کہ کچھ حصہ تو ایوولوشن کے پروسیس میں تمہارا پیچھے رہ گیا, کچھ وہ ہے جس کو تعویل کی خاطر اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے یا فتنہ پیدا کرنے کے لیے
اموال ذاتی منافعت کے لیے پیسے کھا کر کسی کی مرضی کی بات بنا لی، قرآن کریم سے نکال دی، حدیث سے نکال دی، یہ کر کے تم نے دین کو بگاڑ دیا، یہاں تک کہ اکثریت نے اسے دین کا حصہ سمجھ لیا۔ بعد کے آنے والے دین نے فرقان کا کام کیا اور بتا دیا کہ یہ حصے خدا کے نہیں ہیں بلکہ انسان کے ہیں، اس لیے وہ حصہ غلط ہے۔ تو جب غلطیاں ہو گئیں تو پھر ان کو غلطیاں ثابت کر دی جائیں تو تمہارا فرض ہے کہ ان غلطیوں کو چھوڑ کر جو موسٹ ماڈرن لیٹسٹ ماڈل مذہب کا نکلا اس کو قبول کرو۔ یہ اگر کنفیوژن تھا رات ہی تو پھر رات کو پوچھ لینا چاہیے تھا آپ کو، تاکہ وہاں بھی دور ہو جاتا، تبھی تو میں نے موقع دیا ہے سوالوں کا۔ ظہور مہدی آخر زمان